اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عنوان گفتگو مجلس کے اندر ہے معرفت دین. حقیقی معرفت دین اہل بیت کے گھر سے. اس عنوان سے خمسہ ہے اور یہ دوسری مجلس ہے. حقیقی دین اگر آپ کو جاننا ہے اور حقیقی دین اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ کیا ہے حقیقی دین، تو وہ آپ کو اہل بیت کے گھر سے معلوم ہوگا. یوں تو دین دنیا کے اندر بہت سے دین ہیں، لیکن حقیقی دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اور اسلام حقیقی دین ہونے کے ساتھ ہی دنیا کا سب سے اول جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے. اگر آپ کو دین اسلام جاننا ہے، حقیقی دین جاننا ہے، تو وہ آپ کو اہل بیت کے گھر سے ملے گا.
ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ حقیقی دین جاننا الگ ہے، حقیقی دین پہچاننا الگ ہے۔ ہم کو حقیقی دین پہچاننا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ چکے، اقرار کر لیا وحدہ لا شریک کا کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اسلام نہیں معلوم ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ کو دین کیا ہے آپ کو یہ پہچاننے کی ضرورت ہوگی۔ اب جدھر جدھر اہل بیت جائیں ادھر ادھر دین حق ہوگا۔ جدھر اہل بیت ہیں ادھر حقیقی دین ہے۔ اب کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اہل بیت کے در پہ آ گئے، تو دین کے لیے آپ کو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس در کو پکڑ لیجئے، سارے مسائل آپ کے یہیں سے حل ہوں گے۔ اور اہل بیت کے اندر امام حسین علیہ السلام، جن کو محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نانا سے تو نواسا ہو سکتا ہے، لیکن نواسے سے نانا کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایک بزرگ ہیں، باپ ہیں، بیٹا باپ سے ہو سکتا ہے، بھتیجا چچا سے ہو سکتا ہے، لیکن چچا سے بھتیجا کیسے چچا سے ہوگا؟ نانا سے تو نواسا ہو سکتا ہے، لیکن نواسے سے نانا کیسے ہوگا؟ تو دین حق کے اندر شہادت امام حسین سے پہلے نانا سے دین پہچانا جاتا تھا، اور شہادت امام حسین کے بعد حسین سے دین پہچانا گیا۔ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی، یہ سوز، یہ محمد کا ذکر، محمد کے گھرانے کا ذکر کس سے ہے؟ حسین سے ہے۔ یہاں بیٹھتے ہیں ہم لوگ فرش عزا پہ، کس کی بات ہوتی ہے؟ حسین کی بات ہوتی ہے، محمد کی بات ہوتی ہے، پنجتن پاک کی بات ہوتی ہے، حقیقی دین کیا ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی کہ جس کے اندر یہ بلایا گیا ہو، آؤ آج جو ہے وہ محمد کی بات کریں گے، سب اکٹھا ہو جاؤ، مجلس کریں گے محمد کے نام پہ۔ کہیں سنا ہے آپ نے؟ 17 رجب کی محفل ہے، 17 تاریخ کی ربیع الاول کی محفل ہے، آ جائیے، آج ولادت ہے، ہم سب اکٹھا ہو گئے، محمد کی بات کری، اسلام کی بات کری، لیکن کئی دن کری؟ 365 دن میں صرف ایک دن۔ اگر صرف محمد صحیح دین ہوتا تو 365 دن میں صرف ایک دن بات ہو پاتی۔ اب حسین سے دین ہے، 2 مہینے 8 دن تک جس کا ذکر ہوگا وہ محمد کا بھی ذکر ہوگا، علی کا بھی ذکر ہوگا، فاطمہ کا بھی ذکر ہوگا، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہوگا، اور اسلام کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب بتائی جائیں گی حسین کے نام پہ۔ تو اب بتائیے، محمد نے یہی تو کہا تھا، رسول نے یہی تو کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اب یہاں پہ مجلس ہے حسین کی، ذکر ہے محمد کا، بلائے گئے ہیں حسین کے نام پہ اور ذکر محمد کا ہو رہا ہے، تو محمد حسین سے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب اگر ہم کو دین سمجھنا ہے تو چاہے ہم ختمی مرتبت سب سمجھیں، علی سے سمجھیں،
حسین سے سمجھیں، حسن سے سمجھیں، یا جتنے ہمارے 12 امام ہیں ان سے سمجھیں، تو سمجھنے کے لیے تو 12 دروازے ہیں، لیکن دین صرف حق کی بات کرے گا، 12 دروازے سے صرف ایک ہی بات ہوگی، وہ حق کے دین کی ہوگی، حق اسلام کی بات ہوگی۔ جو بات علی کریں گے وہی بات محمد باقر کریں گے، وہی بات موسیٰ کاظم کریں گے، وہی بات امام رضا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے بھی امام ہمارے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، سب محمد ہیں، وَأَوَّلُ محمد وَآخِرُ محمد، سب کا ذکر ایک جیسا۔ ایسا نہیں کہ حسین کچھ اور کہیں، علی نے کچھ اور کہا ہو، محمد نے کچھ اور کہا ہو، علی رضا امام علی رضا نے کچھ اور کہا ہو، امام تقی نے کچھ اور کہا ہو۔ نہیں، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا اسلام بتایا تھا محمد نے ویسا ہی اسلام لے کے چلے آئے امام۔ اب حسین کی بات ہے، ذکر حسین کا ہو رہا ہے، نماز کی بات بھی ہو رہی ہے، روزے کی بات بھی ہو رہی ہے، خمس کی بات بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حسین نے صرف نماز بچائی، اگر کوئی یہ کہے کہ حسین نے صرف نماز بچائی تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حسین نے نماز ہی نہیں بچائی، پورا دین بچایا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے پہلی فلور کے اوپر جو ہے وہ نماز ہے، نمبر 1 پہ نماز ہے، نمبر 2 پہ روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر سارے احکام ہیں، اور یہ کوئی کہے کہ حسین نے نماز بچا لی، اب یزید نیچے سے بم لگائے، اب یہ بچائیے کہ نماز بچے گی، روزہ بچے گا، حج بچے گی، زکوٰۃ بچے گی، ہمیں پورا دین ہی ختم ہو جائے گا، پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اور یہی آپ نے دیکھا، حسین نے نماز ہی نہیں بچائی۔ آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، لکھنؤ کے اندر اتنے امام باڑے ہیں، نوابی نے اودھ نے بنائے ہیں، جہاں امام باڑہ ہے وہاں مسجد ہے، جہاں امام باڑہ ہے وہاں مسجد ہے۔ جب انٹری کریے گا پہلے ہر جگہ مسجد ملے گی، بعد میں امام باڑہ ملے گا۔ تو حسین نے بتا دیا پہلے اللہ ہے، بعد میں امام باڑہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بھی عزادار یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نمازی نہ ہو، کوئی بھی عزادار یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نمازی نہ ہو، نماز پڑھ کے نہ آیا ہو۔ اسی لیے ممبر سے کیا ہوتا ہے کہ نماز کہتے، نماز کی بات نہیں کرتے، ہمیں ہمارے کے بے نمازی ہوتا ہی نہیں ہے تو میں نماز کی کیا بات کروں۔ آپ 1380 سال سے صرف کنجی کٹکھٹا کے نمازی بتا رہے ہیں۔ نماز دین میں ہے، مکمل دین نماز ہی نہیں ہے کہ خالی نماز ہی دین ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں آپ، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، پڑوسیوں کو حق مار رہے ہیں آپ، چوری کر رہے ہیں آپ، بے ایمانی کر رہے ہیں آپ، اور بتا رہے ہیں کہ میں دین پہ چل رہا ہوں۔ تو مکمل دل جاننے کے لیے آپ کو عمل مکمل بتانا ہوگا، زمین پہ کیسے چلنا ہے یہ دین سے سیکھیے، آہستہ چلیے، بات کر رہے ہیں لہجہ نیچے رکھیے، یہ دین ہے۔ زمین پہ چلیے، اکڑ کے نہ چلیے، سنبھل کے چلیے، یہ بھی حساب دینا ہوگا، اس کا بھی حساب ہے۔ کردار بنائیے، آخرت میں کردار بھی پوچھا جائے گا، عمل پوچھا جائے گا۔ کیا کہا تھا محمد نے آپ سے آخری وقت؟ میں 2 ہی چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، اطرت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تھیوری۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ تھیوری۔ اہل بیت کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ خالی قرآن کافی ہوتا تو اس میں اہل صلاۃ لکھی ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھیں یہ کون بتائے گا آپ کو؟ نماز کیسے پڑھیں یہ کون بتائے گا آپ کو؟
2 رکعت کی فجر ہوئی، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ 4 رکعت کی ظہر پڑھو، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ عصر 4 رکعت کی ہو، کہاں ہے قرآن میں؟ روزہ سورج ڈوبنے کے بعد کھولو، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کب سحر کرو، کب افطار کرو، کتنا تم کو جو ہے وہ صدقہ دینا ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کب حج کرنی ہے، لکھا ہے قرآن میں۔ کون بتائے گا ہم کو یہ؟ اہل بیتی تو بتائیں گے، دینی تو بتائے گا، اہل بیت کے ہی تو امام بتائیں گے۔ تو اگر حقیقی دین سمجھنا ہے تو ہم کو وہاں آنا پڑے گا، نہیں آنا پڑے گا؟ نماز کے احکام سیکھنے کون بتائے گا ہم کو؟ اہل بیت کے ہی گھر سے سیکھیں گے کہ ہاتھ کھولنا ہے یا بند کرنا ہے، کب کھولنا تھا کب بند کرنا تھا۔ دور اسلام جب شروع ہوا نا، اس ٹائم کے پر لوگ بت پرست تھے نا۔ محمد کے ڈر سے کہیے یا یہ کہیے کہ نہیں بھئی میں اسلام لے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہوں، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بت اپنے ساتھ لے آتے تھے، اور جب یوں پڑھتے تھے تو بت بھی یوں چھپائے رہتے تھے، اور اللہ کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ کہیں گے نہیں، آج کے بعد سے نماز کھلے ہاتھ میں ہوگی، آج کے بعد نماز کھلے ہاتھ سے ہوگی۔ کیسے رکھیں گے؟ تو جتنی چیزیں امینڈمنٹ ہوئی وہ انسانی حرکتوں کے حساب سے امینڈمنٹ ہوتی رہی، انسان کی حرکتوں سے کہ اس امکان سے ہوتی رہی۔ نہ یہ حرکت کرتے نہ امینڈمنٹ ہوتے، جیسا چاہتے ویسا پڑھتے۔ مکے کے اندر ہے 73 فرقے ہیں، جیسا چاہتے ویسا پڑھتے، ہاتھ کھول کے پڑھیے، بند کر کے پڑھیے، پیٹ کے اوپر رکھیے، ہٹا کے رکھیے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے گھر آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، طریقہ تھوڑی بتایا۔ اب جس نے جیسے اپنے امام سے سیکھا وہ ویسے پڑھ رہا ہے، جس نے جیسے اپنے امام سے سیکھا وہ ویسے پڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے امام کی پیروی پہ ہیں، آپ اپنے امام کی پیروی پہ رہیے۔ ہم اپنے امام کی پیروی پہ، آپ اپنے امام کی پیروی پہ رہیے، بے شک رہیے۔ میں نے کب روکا ہے؟ آخرت میں بتاؤں گا۔ یہاں پتہ نہیں چلے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ کیا کہا تھا اور کیا کر دیا۔ دنیا میں کیا کہا تھا اور کیا کر دیا۔ میں نے کہا تھا جمعے کو نماز پڑھو، تم بدھ کو پڑھا گئے، تو پڑھا جاؤ، کوئی منع کیا ہے؟ کسی نے منع کیا؟ لیکن وہاں پوچھیں گے کہ جب تم امام تھے تو تم نے کیا حرکت کری؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دینی حق جاننے کے لیے تھوڑا جو ہے وہ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا بھائی، پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو۔ یہ عمل چھوڑنا ہوگا شیطانی والا، حقیقی عمل کے اوپر آنا ہوگا آپ کو۔ حسین نے جیسے بتایا ویسا کرنا ہوگا، علی نے جیسا بتایا ویسا کرنا ہوگا۔ صرف علی کو جانیے نہیں، عمل علی کو بھی دیکھیے کہ ان کا عمل کیسا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کی عدالت کیا تھی، کیا تھی ان کی عدالت۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ان کے دور میں؟ کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ ارے بھائی ایک چیز بتاؤں، جب امام علی نے اپنے بھائی کے لیے اپنے رول نہیں چینج کرے تو دنیا کے لیے کیا چینج کرتے؟ اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پیشن نظر ہے، لکھنؤ کے اندر ہے، مجلس آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب وہاں انہیں نے اپنا نہیں بدلا تو باقی کیا بدلے گا؟ ان کی عدالت تھی۔ ایک قصہ سنائے دے رہا ہوں آپ کو، ایک علی کی عدالت کا، شاید آپ کے پیش نظر ہوا ہو کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس 8 درہم ہیں، مجھے ایک شخص نے دیے ہیں اور یہ میرے دوست ہے، یہ کہتے ہیں آدھے مجھے دو۔ تو کہتے بات کیا ہے؟ کہیں گے بات یہ ہے کہ ہم یہ دونوں کھانا کھا رہے تھے، میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک تیسرا شخص اور بھوکا آ گیا، میں نے اس کو بھی مدعو کر لیا، اب 3 لوگ ہو گئے، تینوں نے کھانا کھایا،
چلتے وقت یہ جو تیسرا بھوکا شخص آیا تھا اس نے مجھے 8 درہم دے دیے. اب میں اس کو دھرم کو بانٹنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے آدھے دو. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے 5 ملنے چاہیے, ان کو 3 ملنے چاہیے, کیونکہ میری 5 روٹی تھی, ان کی 3 روٹی تھی, تو ان کو 3 ملنے چاہیے. میری 5 روٹی تھی تو مجھے 5 ملنے چاہیے. تو مولا علی نے کیا کہا, میں فیصلہ کروں گا, مانو گے؟ مانو گے نہیں؟ کہیں گے نہیں میں مانوں گا. کہیں گے سوچ لو, میں فیصلہ کروں گا, مانو گے؟ جو آدھا لینا چاہتا تھا کہیں گے مانو گے؟ نہیں میں مانوں گا. کہیں گے اچھا پھر سنو, 1 روٹی ہے اس کے 3 ٹکڑے کر دو. تمہارے پاس 3 تھی, تمہارے 9 ٹکڑے ہو گئے. ان کے 5 تھی, ان کے 15 ٹکڑے ہو گئے. دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دیجئے تو ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ 24. کھانا کتنے نے کھایا؟ 3 نے. تو 24 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریے تو سب کے حصہ کے کتنے آئے؟ 8 آئے. تو ان کی 3 روٹی تھی, ان کے 9 ٹکڑے ان کو کھانے چاہیے تھے, تو 8 تو یہ کھا چکے, 8 ٹکڑا تو یہ کھا چکے. تو اب ان کو 1 درہم ملنا چاہیے. ان کی 5 روٹی تھی, ان کے 15 ٹکڑے تھے, ان کو 8 کھانے تھے, ان کے 7 بچ گئے, تو ان کو 7 درہم ملنے چاہیے. تو جس کی 5 روٹی تھی اس کو 7 درہم دو, جس کی 3 روٹی تھی اس کو 1 درہم دو. یہ ہے عدالت, یہ ہے عدالت علی. تو جو دنیا میں دکھے اور جو شریعت علی ہو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کوئی دنیا والے سے پوچھتے کہتے ہاں ہاں آدھے دے دیجئے صاحب, 8 ملے ہیں, 2 ہی لوگوں نے تو کہا آدھے آدھے دے دیجئے, اور 5 روٹی میری تھی تو 5 مجھے دیجئے, جو دنیاوی لگے. تو جو دنیاوی لگے نا وہ دنیاوی آپ کی نظر سے ہے. علی یہاں کے بھی ہیں, علی وہاں کے بھی ہیں. علی یہاں کے بھی ہیں, علی وہاں کے بھی ہیں. وہ ہے نوری, آئے ہیں آپ کے لیے جو ہے وہ انسان بن کر, خاکی بن کر. اللہ کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو نظام کو چلائے, جو اسلامی حقیقی نظام کو چلائے. اب اس نے علی کو بھیجا, محمد کے نور کے 2 ٹکڑے کرے, ایک کو نبی بنایا, ایک کو امام بنایا. ایک کو نبی بنایا, ایک کو امام بنایا. علی کو نور بنایا, محمد کو نور بنایا. اب دونوں اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں. نور کیا ہوتا ہے؟ نور کو یوں سمجھ لیجئے کہ بجلی کے تار ہیں, یہ تار جو جا رہے ہیں نا تو کیا ہے؟ نور ہے. تو کہتے ہیں کہاں نور ہے؟ یہ تار دیکھا, کہیں گے کہاں نور ہے؟ کہیں گے کھول کے دیکھیے. کہنے لگے کھول کے دیکھیے, جو ریپر ہے, یہ پیکنگ ہے, یہ کھول کے دیکھیے. آپ پیکنگ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ پیکنگ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ وہ علی ہیں, لباس دنیا کا پہنے ہیں, اندر نور ہے. کھول کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ برداشت کر پائیں گے؟ چونکہ برداشت کریں گے آپ؟ نہیں برداشت کریں گے. ہجرت بھی آپ کے دماغ میں ہوگی. مجلسوں میں سنا ہے کہ 27 رجب کو ہجرت کری رسول نے. اوپر جب جانے لگے تو جبریل نے کہا اب میں اوپر نہیں جا سکتا, میری پاور بس یہاں تک ہے. اب میں اگر اوپر جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. بجلی یہ دیکھیے آپ نے, پاور ہاؤس دیکھ لیجئے, جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے. اس نور کی سپلائی کہاں سے تھی؟ اوپر ہی سے تو تھی. اس نور کی سپلائی کہاں پہ ہے؟ مین سوئچ کہاں ہے اس کا؟ اوپر ہی تو ہے نور کا. تو جب جبریل کے پر جل جائیں گے تو آپ کیسے چھو پائیں گے؟ کیسے چھو سکتے ہیں آپ؟ تو علی کو تو آپ اپنے جیسا سمجھنے لگے, محمد کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. ہمیں بھائی وہ نوری ہیں, آپ خاکی ہیں. یہ شیطانی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ جبریل نے بھی تو یہی, اس نے بھی تو یہی کہا تھا شیطان نے, میں جو ہوں آگ سے بنا ہوں, یہ خاک سے بنے ہیں, میں سجدہ کیسے کروں؟ میں ان سے بڑا, میں آگ سے بنا ہوں, آگ بڑی, یہ خاکی.
یہ مٹی کی ہیں، میں ان سے بڑا، تو آپ اس نے بھی شیطانی حرکت کری، عمر بھر لعنت ہو رہی ہے، آپ بھی یہی لعنت چاہتے ہیں علی و محمد کو اپنے جیسا بنا کے؟ تو بھائی میرے وہ نوری ہیں، ان سے کمپریزنگ کسی کے نہیں ہے، ان سے کمپریزنگ کیا کرتے ہیں؟ ان سے کمپیئر کریں گے اپنے کو آپ؟ ایک پل تو آپ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ وہ شہنشاہ ہیں، وہ دنیا کے شہنشاہ ہیں، ان کے پاس دنیا ہی نہیں پورا عالم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں علی صرف دنیا ہی دیکھ رہے ہیں؟ 7 عالم ہیں، زمین سے زیادہ اوپر کی باتیں جانتے ہیں ہم، تبھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اب آپ اپنی عقل کے حساب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بال کتنے ہیں؟ بھئی آپ کی جتنی عقل ہے آپ پوچھیں کہ میرے بال کتنے ہیں؟ تو علی نے کیا کہا تھا؟ میں بتا دوں گا تم گن پاؤ گے؟ میں بتا دوں گا اگر تو گن پاؤ گے؟ تو وہ سوال کیوں کرتے ہیں جس کا جواب آپ پر نہ ہو؟ وہ سوال کیوں کر رہے ہیں جس کا جواب آپ پر نہ ہو؟ عقیدہ رکھیے، یہ علی ہے، یہ آلہ ہیں، یہ حسین ہے، یہ بادشاہ ہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ بادشاہ ہیں، یہ محمد ہے، یہ سب سے ولی ہے، یہ اللہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ محمد ہے۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی عقیدہ مت رکھیے آپ۔ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھیں گے تو بھٹک جائیں گے آپ۔ حقیقی دین یہ ہے، جدھر یہ کہیں ادھر چلو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، نہ ادھر پھونکو نہ ادھر پھونکو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدھے چلیے آپ، ادھر ادھر پھونک کیوں رہے ہیں؟ شکر ادا کریے، شکر ادا کریے کہ خالق کا، کہ تو نے مجھے اسلام میں مجھے تو نے پیدا کیا، اب وہ بھی مجھے تو نے اہل بیت کے ماننے والوں میں پیدا کرے۔ شکر کریے اس کا، شکر کریے اس کا۔ مرنے کے بعد جو ہے نا صرف علی ہی آئیں گے، کوئی آئے گا نہیں، کسی کی گارنٹی نہیں ہے، صرف انہی کی گارنٹی ہے، تو ڈرنے کی کیا بات؟ علی سے ملیں گے نا، ہر شیعہ سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے علی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ تو موت سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ علی سے محبت بھی کرتے ہو، موت سے ڈرتے بھی ہو، ملنا نہیں چاہتے علی سے، کہتے ہیں مرنے کے بعد علی آئیں گے، تو پھر موت سے کیا ڈر؟ موت ہم پہ آئے ہم موت پہ جائیں۔ اور حق کے ساتھ ہے، جب علی کے ساتھ ہے اس کا مطلب حق کے ساتھ ہے۔ حق سے تو ہٹے نہیں ہیں، جب حق سے ہٹے نہیں ہیں تو موت کا ڈر کیا؟ تو معرفت دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس اپنے میں پیدا کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم ہیں تو ہیں، اللہ ہے تو ہے، محمد ہیں تو ہیں، پنجتن پاک ہیں تو ہیں، انہی نے جو کہہ دیا وہ ہوگا۔ اس میں کہیں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ مولانا جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، مولانا نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، مولانا کچھ بھی کہہ سکتا، لیکن انہی نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ ہے حقیقی دین۔ اب حقیقی دین سمجھے آپ کیا ہے؟ حج پہ جاتے ہیں، سارے لوگ دنیا میں حج پہ جا رہے ہیں، 40 لاکھ کی حج ہوتی ہے کہتے ہیں، 40 لاکھ کہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے 4 ملین ہوتی ہے، 4 ملین کے اندر بھی 10 ملین جو ہے وہیں کے لوکل ہوتے ہیں، 30 ملین ہوتی ہے۔ 30 ملین باہر کے لوگ جانے کے لیے پورے سال جو ہے وہ پرشاسن لگا رہتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کھول دیا گیا حج ہاؤس پورے دنیا میں، پوری دنیا میں حج کے لیے حج ہاؤس کھول دیے گئے۔ حج پہ جانا ہے، فارم بھرے آ رہے ہیں، یہ فارم بھر لیجئے، یہ فارم بھر لیجئے،
یہ فارم بھر لیجئے، صرف 30 لاکھ پہنچنے ہیں، آبادی ہے وہاں 7 کروڑ کی، جانے ہیں 40 لاکھ، کربلا آ جائیے، عربین میں کربلا آ جائیے، آبادی ہے 3 کروڑ 70 لاکھ، اور لاسٹ ایئر کی جو رپورٹ تھی 2019 کی، اس کے اندر 2 کروڑ سے اوپر آدمی تھا۔ تو جس ملک کی آبادی 3 کروڑ 70 لاکھ ہو، وہاں 2 کروڑ جو ہے عربین کے اندر عزادار پہنچ گیا۔ کوئی فارم بھرا؟ کہیں کوئی ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں؟ 4 دن کی بات ہوتی ہے، جانا ہے، چلے گئے، مولانا بلائے چلے گئے۔ کوئی لباس کی ضرورت پڑی؟ کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی؟ کبھی یہ ڈر ہوا وہاں کہاں رہیں گے؟ کبھی یہ سوچا کہ سفر کیسا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ گھر سے نکلتے ہیں، ضمانت وہاں کیوں ہوتی ہے؟ حج زیارت میں گھر سے نکلتے ہیں، ضمانت وہاں کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہے حسین، جہاں 2 کروڑ کو بلانے کے بعد بھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے زری کو زیارت نہیں کی، اس کے بوسن نہ کیا۔ کوئی کہتا ہے؟ کبھی وہاں کھانا کم پڑا، کبھی وہاں پانی کم پڑا، کبھی کوئی بیمار ہو کے حادثے میں مرا۔ 40 لاکھ حاجیوں کے اندر ہر دوسرے تیسرے سال یہ ہوتا ہے، دوڑے تھے 100 ہلاک، ایٹا مارا 200 ہلاک۔ نجف سے کربلا تک پیدل آتے ہیں، کوئی مرا؟ کسی کو دیکھا آپ نے؟ سنا کہ نجف سے چلا تھا، کربلا تک نہیں پہنچ پایا، راستے میں ہی مر گیا وہ۔ کیسے خدمت کرتے ہیں کربلا کے اندر لوگ، کیسے خدمت کرتے ہیں؟ باخودہ دیکھ لیں آپ تو دل آپ کا وہ ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سر کے اوپر جو ہے گزر رکھے ہوئے، پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے، کھا لیجئے، پانی پی لیجئے، تھک گئے ہوں دوا لے لیجئے، لائے میں پیر دبا دوں، لائے میں لباس بدل دوں، لائے میں آپ کے جوتے میں پالش کر دوں۔ کیسی خدمت کرتے ہیں حسین اپنے زائرین کی؟ اور آپ کیا کرتے ہیں جب حسین آتے ہیں؟ یہ حسین کا کردار ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں جب حسین آتے ہیں؟ امام باڑہ کھول دیا، تعزیہ 2 مہینے رکھے، خالی شام کو ایک اگربتی موم بتی جلا دی، 4 عورتیں کھڑی ہو گئی، یا حسین کر دیا، پھر دنیاوی کام میں لگ گئیں۔ ارے مہمان ہے تمہارے کیا کا؟ مہمان ہے تمہارے کیا کا؟ تمہارے کیا مہمان آیا ہے وہ؟ کہتے ہو نا کہ مولا ہم کو بلا لیجئے، ہم کو بلا لیجئے۔ ارے تم کو بلا نہیں پا، ہم تمہارے یہاں خود آ گئے۔ اب تمہارا عمل کیا ہے؟ اب اپنا عمل دکھاؤ، کیا ہے عمل تمہارا؟ ایک دفعہ شام کو خالی امام باڑہ کھول کے ہی ہے؟ ارے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو، گڑ گڑا کے تو دیکھو۔ ہر جمعرات نوچندی کو درگاہ جاتے ہو، عباس کے روزے پہ، گھر میں بھی تو علم لگا ہوا ہے تو شبیہ عباس۔ کیا وہاں اور یہاں میں کوئی فرق ہے؟ کربلا کے اور یہاں کے عباس میں کوئی فرق ہے؟ ارے علی پکارو علی آتے، عباس پکارو عباس آئیں گے۔ پکارو کیسے؟ پکارنا چاہیے نا تمہیں، کیونکہ وفادار ہے، حسین کا وفادار ہے۔ زری رکھی ہے، ہر امام باڑوں میں زری ہے، ہر امام باڑوں میں علم ہے۔ زری رکھی ہوئی ہے، علم کھڑا ہے۔ زری رکھی ہوئی ہے، علم کھڑا ہے۔ یہی تو وفاداری ہے کہ علم کھڑا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں حسین کا غلام تب بھی تھا، میں حسین کا غلام آج بھی ہوں۔ عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا علی۔ عباس واحد ایسا ہے
کہ 2 ہاتھ سے تو بانٹتے ہوئے بہت دیکھے، لیکن بنا ہاتھ کے بانٹتے ہوئے دیکھا ہے تم نے وہ ہے عباس۔ باب الحوائج یوں ہی نہیں بن گیا وہ، باب الحوائج یوں ہی نہیں بن گیا وہ، علی نے مانگا تھا اس کو۔ 4 بیٹے اور تھے، کیا ضرورت تھی عباس کو مانگنے کی؟ کہ جانتے تھے علی کہ کربلا میں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن میرا عباس جب تک حسین زندہ ہے نہیں چھوڑے گا۔ کہیں گے مجھے ایسا بیٹا دیجئے، مجھے ایسا بیٹا دیجئے جو حسین کی نصرت کرے۔ آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ نہ مانگا ہو، سب کے لیے دیا ہو، اور اگر اس سے آپ کچھ مانگ لیں تو کیا آپ اس کو نہیں دے دیں گے؟ علی نے پوری دنیا کے لیے دیا، اللہ کے لیے دعا کری، لیکن جب علی نے مانگا ہو اللہ سے مجھے عباس چاہیے، مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے، تو اللہ نے کیا کیا نعمت نہ دی ہوگی اس میں۔ اور ایک چیز بتا دوں بھائی، شجاع کے ساتھ صبر بہت مشکل ہے، شجاع کے ساتھ صبر کرنا بہت مشکل ہے، کہ شجاعت بھی ہو اور صبر بھی ہو، بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ عباس نے کرا ہے، گھٹ گھٹ کے رہا ہے وہ، جب سے کربلا سے آیا گھٹ گھٹ کے رہا ہے وہ۔ ولید نے جب پیغام دیا نا، حسین کو بلایا کہ یا بیعت کرو یا سر قلم ہوگا، حسین گئے نا، عباس بھی جانے لگے، کہنے نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی، میں جاؤں گا، ہاں کہنے لگے آقا میں آپ کے ساتھ چھوڑوں گا نہیں، مجھے بھی جانا ہے، کہیں گے اچھا چلو۔ عباس ساتھ میں ہوئے، اکبر ساتھ میں ہوئے، دونوں گئے ولید کی یہاں، کہیں گے کیا بات ہے؟ کہیں گے یزید کا خط آیا ہے، وہ تم سے بیعت چاہتا ہے۔ کہیں گے میں بیعت تو نہیں کروں گا، یہ نانا کا دین ہے، میں نے بچانے کا وعدہ کیا ہے، سر دے دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ گورنر بیٹھا ہوا تھا ولید، کہنے لگا حسین ایسے نہیں مانیں گے، ابھی اکیلے ہیں، موقع ہے، سر قلم کر دو۔ یہ سننا تھا، حسین کی آواز تیز ہو گئی، بھئی یہ سننا تھا کہ اکبر علی اکبر و عباس آ گئے، کہنے یہ کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے جو میرے سامنے حسین کا سر لے؟ حسین نے کہا نہیں عباس، ابھی جنگ نہیں، ابھی جنگ نہیں، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ حسین نے صبر کر، عباس نے صبر کرا، تلوار کو میان میں رکھ لیا، مدینے آ گئے، حسین کا فرمان ہوا عباس مدینہ چھوڑنا ہوگا، فہرست بناؤ، فہرست بناؤ ہمارے ساتھ کون کون جائے گا۔ عباس نے فہرست بنائی، جب فہرست تیار ہو گئی حسین نے چلنے کا ارادہ کیا، جب جانے لگے نا تو اپنی بیٹی سغرا کو وہیں چھوڑ رہے تھے، وہیں چھوڑ دیا۔ کیا کرنے لگی سغرا؟ اے بابا مجھے کیوں چھوڑ جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کہیں گے نہیں بیٹی تم نہیں جاؤ گی، تم میری ماں کی شبیہ ہو، تم میری ماں کی شبیہ ہو۔ حسین جانتے تھے نا کربلا میں کیا کیا ہوگا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں کی شبیہ کے ساتھ بے حرمتی ہو، کربلا سے شام تک وہ رسہ بند ہو، نہیں چاہتے تھے۔ سغرا تڑپتی رہی، بھتیجی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب باپ سے کوئی بات نہیں بنتی تو چچا سے کہتی ہے، یہ دنیا بھی ہے کہ باپ جب بات پوری نہیں کرتے ہیں تو بھتیجے چچا سے کہتی ہیں کہ چچا عباس مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ عباس نے کیا کیا؟ حسین سے نہیں کہا، کہیں گے میں یہ حسین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ حسین منع کر چکے ہیں۔ زینب کے پاس گئے، کہے بہن سغرا بھی ساتھ چلنا چاہتی ہے، اور بھائی نے منع، اور آقا نے منع کر دیا ہے۔ آپ سمجھائیے،
زینب نے سغرا کو سمجھایا، قافلہ چلا، قافلہ چلنے والا تھا، معلوم ہوا کہ علی اصغر جو ہے وہ سغرا کے گود میں ہے، واپس نہیں آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، علی اصغر بھی ساتھ جائیں گے۔ وہ جانتے تھے نا کہ یہی تو میری مظلومیت کا تاج ہے، کہیں گے نہیں اصغر بھی ساتھ جائیں گے۔ ہر شخص جا رہا تھا کہ میں سغرا سے علی اصغر کو لے لوں۔ زینب گئی، سغرا علی اصغر کو مجھے دے دو۔ کہیں گے اے پھوپھی جان، میں یہاں اکیلی رہوں گی، اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیا، میں اس سے ہی دل بہلا لوں گی۔ حضرت زینب نے امام حسین سے کہا نہیں، سغرا چاہتی ہے کہ علی اصغر ان کے پاس رہیں۔ علی اکبر کو بھیجا، علی اکبر جاؤ اپنی بہن کو سمجھاؤ۔ علی اکبر گئے سغرا کے پاس، بابا کا فرمان ہے کہ علی اصغر کو گود میں دے دو۔ کہیں گے بھیا تم جا رہے ہو، کم سے کم میں چاہتی ہوں میرا بھائی تو میرے ایک ساتھ رہے۔ امام حسین علیہ السلام گئے آخر میں، کہیں گے بیٹی علی اصغر کو مجھے دے دو۔ کہیں گے بابا ایک شرط ہے، آ جائے تو لے جائیے۔ نہ جانے کیا کہہ دیا حسین نے علی اصغر کے کام نے، علی اصغر نے سغرا کی طرف دیکھا نہیں اور امام حسین کے گود میں آ گئے۔ قافلہ چل دیا، قافلہ چلا آیا۔ 3 محرم کو جو ہے آپ کو معلوم ہے 2 محرم کو جو ہے قافلہ پہنچ گیا کربلا میں۔ جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے نا تو خیمے لگنے لگے۔ ابن زیاد کا فرمان آیا کہ یہ خیمے یہاں نہیں لگیں گے۔ یزید کا فرمان ہے کہ دریا سے دور ان کے خیمے لگاؤ۔ پھر عباس کو جلال آ گیا، کہیں گے میرے ہوتے ہوئے کون ایسا ہے جو خیمے ہٹا سکتا ہے؟ عباس نے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ خط کھینچ دیا، کہیں گے ادھر سے ادھر مت آنا، اگر ادھر سے ادھر آؤ گے تو گردن کی کسی کی ضمانت نہیں ہے۔ پھر حسین نے کہا عباس خیمے دریا سے ہٹا لو۔ کہیں گے آقا خیمے دریا کے پاس رہنے دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی ضرورت ہوگی۔ کہیں گے نہیں عباس ہٹا لو خیمے۔ پھر جری نے اپنے غصے کو، اپنے شجاعت کو اندر دفن کیا۔ پھر جری نے اپنے شجاعت کو دفن کیا، اپنی بہادری کو دفن کیا، خیمے ہٹا لیے گئے۔ 9 محرم آ گئی۔ جب 9 محرم آئی نا، سارے خیموں کے اندر جو ہے وہ عبادت کے لیے ایک رات مانگی تھی نا حسین نے، سب عبادت کر رہے ہیں۔ علی اکبر زین العابدین علیہ السلام امام کو لے کر، علی اکبر کو لے کے نقشہ بنا رہے ہیں۔ اے علی اکبر تم میمنے کے پر رہنا، تم دونوں بھائی ادھر رہنا، آدھے ادھر صحابہ رہیں گے، آدھی ہم کو خیمے دے دو، آدھا جو ہے وہ ہم کو کربلا دے دو، میں دیکھ لوں گا۔ یہ دیکھنا تھا کہ معلوم ہوا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پھر بنا رہے ہیں۔ علی اکبر جو ہیں وہ میپ لیے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں جنگ کیسے لڑی جائے گی، اب حسین عباس کو کیسے روکے، اب کس طریقے سے روکے۔ خیمے کے اندر آ گئے، اے زینب اب میں عباس کو روک چکا، میرا کام ختم ہو گیا، اب تم جو ہو وہ چاہو، عباس کو روکے کسی طریقے سے۔ زینب پہنچی عباس کے پاس، اے عباس کیا کر رہے ہو؟ آقا نے کہا ہے رہنے دو، کل جب جنگ ہوگی تب دیکھ لیں گے۔ کہیں گے نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے اشقیاء خیمے کے اندر آئیں گے۔ کہیں گے عباس یہ ہم کو دے دو تلوار۔ پھر عباس نے کیا کی، اس تلوار کو پھر گھٹنے سے توڑ کے دے دیا۔ پھر جری نے جو ہے وہ اپنا صبر جو ہے وہ پی لیا، پھر پی لیا اس نے۔ کہتے ہیں نا کہ بہادری کے ساتھ صبر بہت مشکل ہوتا ہے بھائی۔ 3 دن تک جو ہے 3 دفعہ عباس نے جو ہے وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10ویں محرم آ گئی، سب لاشیں اٹھنے لگے اور نہ محمد شہید ہو گئے، قاسم پامال ہو کے آ گئے۔ علی اکبر بھی جانا چاہتے ہیں،
عباس کئی دفعہ گئے، مجھے بھی اجازت دیجئے آقا، مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی چاہتا ہوں میں جنگ کروں، میں بھی چاہتا ہوں جنگ کروں۔ کہیں نہیں عباس، تم تو میرے فوج کے سردار ہو۔ کہیں گے بابا، کہیں گے آقا وہ فوج کہاں رہی؟ اور نہ محمد کے لاشیاں آ چکے، قاسم پامال ہو چکے، اب کہاں ہے وہ فوج؟ کہیں گے عباس، خیموں کے اندر لتش کی آوازیں سننا ہے عباس، بچے پیاسے ہیں عباس، سکینہ پیاسی ہے، سبیل کا انتظام کر دو۔ خیمے کے اندر گئے، بچوں کو بلایا، سکینہ سے کہا میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کیسے بچے خوش ہو گئے، پیاسے تھے نا، 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہے تھے نا، کہیں گے عباس جا رہے، وہ بھروسہ تھا بچے کو کہ عباس جا رہا، اب خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سکینہ نے مشق کو لگا دیا، علم کے اندر لگایا، لے کے چلے۔ آج تک مشق اور علم دونوں ایک ساتھ ہیں، جیسے تعزیہ اور علم ایک ساتھ ہیں، حسین و عباس ایک ساتھ ہیں، ویسا ہی سکینہ اور عباس ایک ساتھ ہیں۔ پانی لینے کے لیے گئے، حملہ کرا، دریا پہ قبضہ کرا۔ دریا پہ قبضہ کرنے کے بعد مشق بھری لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اشکیہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد کہا کیا کرتے ہو تم؟ شمر سے کہا کیا کرتے ہو تم؟ اگر ایک بوند بھی پانی چلا گیا تو قلقمہ ہو جائے گا، پھر حسین کو قتل نہیں کر پاؤ گے۔ عباس کو روکو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک اشکیہ نے امام جناب عباس علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا، ایک بازو ختم ہوا، دوسری طرف سے کیا، دوسرا بازو ختم ہوا۔ اب کہاں ہے مشق کو منہ میں دبایا، منہ میں دبا کے لے کے چلے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ عباس کا قد کیا تھا؟ عباس کا قد کیا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو پیر رگڑتے رہتے تھے۔ اسی لیے ایک راوی نے لکھا ہے نا کہ یہ بتاؤ عباس اتنا، ام البنین نے کہا عباس اتنا رحیم تھا کہ اس کے سر پہ قرض کیسے لگا بتاؤں نا آپ کو، کہ جب شانے کٹ گئے نا تو عباس نے جو ہے وہ مشق منہ میں بھر لی، منہ سے پکڑ لی، اور منہ سے پکڑ کے چاہتے ہیں کہ میں اس کو خیمے تک لے جاؤں، لیکن کیا ہوا ہرملہ نے اپنے تیر سے جو ہے وہ مشق کو چھید دیا، پانی بہہ گیا سارا۔ جب پانی بہہ گیا عباس نے جو ہے گھوڑے کو گھما لیا، اور گھوڑے کو گھمانے کے بعد دریا کی طرف چلا۔ اب کیا کروں گا خیمے جا کے؟ اب بچے کہیں گے پیاس کے لیے عباس پانی لا رہے، وفادار تھا، کیا جواب دے گا بچوں کو؟ پانی نہیں لے پایا۔ گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے، جب آئے نا کیا پکارا؟ آقا میری مدد کریے۔ یہ سننا تھا۔ امام حسین چلے، کیسے چلے؟ ایک رکے، ایک بازو اٹھایا، دوسری طرف چلے، دوسرا بازو اٹھایا۔ جناب عباس کی لاشیں کے اوپر پہنچنے والے تھے۔ جناب عباس نے دیکھا کوئی لاشیں تھی، کہیں آقا میں یہ چاہتا ہوں میں آخری وقت کے اوپر آپ کی زیارت کر لوں، لیکن میں کیا کروں آقا؟ میری آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، میں آپ سے خدمت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں آقا؟ میرے دونوں ہاتھ نہیں ہے، خون میری آنکھوں میں ہے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے جناب عباس کی آنکھوں سے خون ہٹایا۔ خون اٹھانے کے بعد جناب عباس نے امام حسین کی زیارت کری۔ کہنے اے عباس میری بھی دل میں ایک تمنا تھی، کبھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، کبھی تم نے مجھے بھائی کہا نہیں، پکارا نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے تم بھائی پکار لو۔ جناب عباس نے ایک دفعہ امام حسین کو بھائی کہا، دونوں نے بھائی نے ایک دوسرے سے گلے مل لیا، اور جناب عباس علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ خدا لعنت ماتم حسین۔